بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں عمران خان، آپ دیکھیں میرے یوٹیوب چینل۔ ناظرین، سندھ حکومت کی جانب سے پچھلے ایک ہفتے سے جو ایم کیو ایم پہ الزامات تراشی یا ایم کیو ایم کی طرف سے سندھ حکومت کی اوپر جو الزامات تراشی ہے، یہ کس قدر سنگین ہو گئی ہے، یہ جو لفظی جنگ ہے یہ کس قدر نفرت پھیلا رہی ہے۔ مصطفیٰ کمال صاحب کی ہر طرف سندھ حکومت کے لیے رکاوٹیں، مصطفیٰ کمال صاحب کے بیانات۔ اب میں نے بہت سے پہلے ولاگ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مصطفیٰ کمال صاحب نے جو پی ایس پی ایم کیو ایم کے اندر ضم کی ہے، اس ایم کیو ایم کے اندر مصطفیٰ کمال صاحب کی پی ایس پی ضم کرنے کی جو سب سے مین وجہ تھی، وہ وجہ یہی تھی کہ مصطفیٰ کمال صاحب کو ایم کیو ایم کے اندر سینئر قیادت چاہیے تھی۔ اب آپ دیکھیں خالق مقبول صدیقی صاحب کو، وہ آپ کو وفاق کی کابینہ کے اندر نظر آئیں گے، وزیر اعظم صاحب کے ساتھ چلتے پھرتے نظر آئیں گے، لیکن ایم کیو ایم کے کوئی بیانات خالق مقبول صدیقی سے نہیں دلوائے جا رہے۔ ایم کیو ایم کے تمام جتنے بیانات ہیں، ایم کیو ایم کے اندر بہت سینئر لوگ ہیں، بہت سینئر اور اچھے سیاستدان بھی ہیں، لیکن مصطفیٰ کمال صاحب سے تمام بیانات دلوائے جاتے ہیں۔ مصطفیٰ کمال صاحب بھی سندھ حکومت پہ برس رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ سندھ حکومت کے بھی مزید سنگین الزامات ایم کیو ایم پہ لگے جا رہے ہیں، جس میں الطاف حسین صاحب کا سندھ حکومت کے جو ترجمان ہیں، جس میں میئر کراچی مرتضیٰ وہاب صاحب نے بھی خوب ٹانگیں کھینچی ایم کیو ایم پاکستان کی۔ انہوں نے الطاف حسین صاحب کو بھی آڑے ہاتھوں لیا، بوری بند لاشوں سے لے کے بطہ خوری تک، قربانی کی کھالوں تک تمام چیزیں انہوں نے دہرائیں۔ اسی طرح شرجیل محمد صاحب نے بھی دہرائی تھی، اور یہ تمام جو پاکستان پیپلز پارٹی کے اراکین ہیں، سعید غنی صاحب نے بھی بہت باتیں دہرائی۔ لیکن اب یہ اختلافات کی وجوہات کیا ہیں؟ کیا ایسی وجہ ہے جس وجہ سے اختلافات ہو رہے ہیں؟ اور گورنرشپ بھی جو اس کا استعفیٰ مانگا، لیکن یہ گورنرشپ کا استعفیٰ لینا پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے بیکار ہے۔ اس کی وجہ بتائیں۔ سارے رولز، جتنے بھی قوانین ہیں اور جتنے بھی پاورز ہیں، وہ تمام کے تمام وزیر اعلیٰ صاحب کے پاس ہیں۔ گورنر صاحب صرف گورنر ہیں، بس ان کے اختیارات محدود ہیں، سارے اختیارات وزیر اعلیٰ صاحب کے پاس ہیں۔ یہ گورنر صاحب کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اگر آپ دیکھیں ابھی حالیہ جو ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا تھا اندرون سندھ کے اندر، جو ایک وڈیرے نے اونٹ کی ٹانگ کاٹی تھی، جو اس کی فصل میں اونٹ چلا گیا تھا اور اس نے اونٹ کی ٹانگ کاٹ دی تھی۔ اب گورنر سندھ صاحب نے کچھ بھی نہیں کر پائے، بس انہوں نے کیا کیا، 2 اونٹ ان کو دے دیے، اونٹ کے مالک کو۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ گورنر ہیں، آپ ایک صوبے کے گورنر ہیں، آپ کو تو مظلوموں کو پکڑنا چاہیے، آپ کے انڈر تو رینجرز بھی ہے، پولیس بھی ہے، لیکن آپ کے اختیارات۔ ایم کیو ایم کی جب بھی کوئی وزارت آئی ہے، اگر میئر کراچی وسیم اختر کو دیکھا جائے تو وسیم اختر سے لے کے کمران ٹیسوری تک، یہ تمام لوگ ایک ہی چیز کا رونا روتے ہیں کہ ہمارے پاس اختیارات نہیں ہیں۔ سر، اگر آپ کے پاس اختیارات نہیں ہیں تو آپ ایسی وزارتوں کا کیا کرو گے؟ اب کمران ٹیسوری صاحب جو مختلف نوجوانوں کے لیے اقدام اٹھا رہے ہیں، اچھی بات ہے۔ دیکھیں، کوئی سیاستدان یا کوئی بھی پارٹی کا رہنما یا کوئی پارٹی کسی اب پاکستانی عوام کے لیے یا نوجوانوں کے لیے یا غریب کچھ اچھا کام کرے تو اس کو تعریف کرنی چاہیے۔ اب کمران ٹیسوری صاحب جو گورنر ہاؤس میں انہوں نے آئی ٹی کے کورس کی ایک کلاسز بنائی ہیں یا نوجوانوں کے ایک نئے مواقع بنا رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن اب گورنر کے اختیارات اتنے محدود، یہ کیا مسائل کیا ہیں؟ میئر کراچی آئے،
ان کے پاس اختیارات نہیں، ان کے تمام اختیارات صوبائی حکومت کے پاس، لوکل گورنمنٹ کے پاس اختیارات ہی نہیں۔ اب وہی لوکل گورنمنٹ ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی، تو میئر صاحب کے پاس اختیارات بھی ہیں، میئر صاحب ہر اختیار استعمال بھی کر رہے ہیں۔ اب یہ تمام چیزیں، اور الطاف حسین کے اوپر مزید الزامات، کیا آیا جو پاکستان پیپلز پارٹی الطاف حسین صاحب کے اوپر الزامات لگا رہی ہے، یہ الزامات ٹھیک ہیں یا غلط ہیں؟ اپنی رائے کمنٹ میں ضرور دیجیے۔ اور ہمارے ملک کی بہتری کے لیے میں نوجوانوں کو خصوصاً کہہ رہا ہوں، جو آپ سے اقدام ہو سکتا ہے آپ اقدام ضرور کیجیے۔ نوجوان قوم کا سرمایہ ہے، ہمارے ملک کا سرمایہ ہے۔ اور کراچی میں جو یہ ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے، اب دیکھیں اس طرح بے دردی سے کریم آباد میں علی رضا صاحب کو قتل کیا گیا اور ٹارگٹ کلنگ ہوئی ان کی، حالانکہ وہ ایک خود پولیس افسر ہیں۔ اور عام بندہ کیا کرے گا؟ عام بندے کا کیا حال ہوگا کہ خود اداروں کے لوگوں کے اوپر اس طرح ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے، تو عام بندہ کہاں جائے گا؟ عام بندہ کس کے آگے اپنی عرضی پیش کرے گا؟